اگر کبھی زندگی میں کبھی ایسی زندگی سے گزرو جن کا کبھی گمان بھی نہیں کیا ہو تو اطمینان رکھنا، اللہ رب العزت راحتیں بھی ایسی عطا کرے گا جن کا کبھی خیال بھی نہ گزرا ہو۔ بے شک وہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ انسان کی زندگی میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ نہ آگے کوئی امید ہوتی ہے اور نہ پیچھے کوئی راستہ، پھر معجزے ہوتے ہیں، کن فیکون ہو جاتا ہے اور تقدیریں بدل دی جاتی ہیں۔ اپنے رب سے چپکے چپکے باتیں کرنا، اپنی من پسند چیزوں کی فرمائش کرنا، فرمائش کے بعد اپنی مانگی ہوئی چیزوں کا انتظار، اپنی دعاؤں کی قبولیت کا یقین اور اپنے رب پر بھروسہ، یہ سب وہ فیلنگز ہیں جو اللہ کے ساتھ اسٹرانگ کنیکشن کرنے کی بیسک وجہ ہے۔ ایک ایسا احساس جس کا کوئی نیم البدل نہیں۔ اس دنیا کا سب سے خوبصورت احساس یہ ہے کہ اللہ محبت ہی محبت ہے۔ میں اگر اللہ کے لفظ کو ڈیفائن کرنا چاہوں تو میرے نزدیک وہ لفظ محبت ہوگا، یا شاید یہ لفظ بھی بہت چھوٹا سا لفظ ہے۔ اللہ پر یقین اتنا مضبوط کر لو کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں ان دعاؤں پر کن کہہ دے گا جو ہمیں ناممکن نظر آتی ہیں۔ اور جب توکل کرو تو یہ مت سوچو کہ جو مانگا ہے وہ ملے گا کیسے، بلکہ انتظار کرو کہ جو مانگا ہے وہ ہر حال میں ملے گا۔ کب اور کیسے، اس بات کا فیصلہ وسیلے بنانے والے پر چھوڑ دو۔ وہ وقت بہت قریب ہے کہ جب تمہارا رب تمہیں خوش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا، بالکل ویسے ہی جیسا کہ تم نے اس کی رضا کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرتے ہوئے اپنے صبر سے اسے راضی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ انتظار کی بھی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ یا تو اللہ اس لیے انتظار کروا رہا ہے کہ یہ وقت صحیح نہیں تمہیں وہ دینے کا جو تم کب سے مانگ رہے تھے، یا تو وہ چیز تمہارے لیے بہتر نہیں جس کا تم کب سے انتظار کر رہے ہو۔ یاد رکھو، جب سخت مشکلات میں اللہ کی غیبی مدد آتی ہے تو اچانک یہ 2 چیزیں ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ اگر تم غیر حقیقت بن کر ان چیزوں کو آنکھوں سے اوجھل کر دو تو یہ لا علمی تمہیں اندھیری راہوں کا مسافر بنا کر اللہ کی غیبی مدد سے دور کر سکتی ہیں۔ یاد رکھو، اللہ کی مدد تمہیں ہر آن گھیرے ہوئے ہے اور یہ اسی کے پوشیدہ راز ہیں جو کھلی نشانیوں کی طرح تمہیں نظر آتے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اور وہی ہے جس نے سورج کو اجالا بنایا اور چاند کو چمک دی، یقیناً رات کے الٹ پھیر میں اور ہر اس چیز میں جو اللہ نے زمین و آسمان میں پیدا کی ہیں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غلط بینی اور غلط روش سے بچنا چاہتے ہیں۔ جانتے ہو اللہ اپنی مدد کے اشارے کیسے دیتا ہے؟ اگر تم ذرا غور کرو تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ تمہیں کہیں سے کوئی مدد کی امید تک نہیں ہوتی، مگر اچانک کہیں سے مدد آ جاتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اپنا دھوپ میں لا کھڑا کر دیتا ہے، کبھی غور کرو تو کوئی اچانک ہاتھ تھام کر تمہیں چھاؤں تک لے جاتا ہے۔ غور کرو تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی دعا ابھی مانگی بھی نہیں ہوتی اور وہ قبول ہو کر سامنے کھڑی ہوتی ہے۔ کوئی کام بگڑتے بگڑتے اچانک سنور جاتا ہے، اور اکثر مشکل کے حالات میں آخری لمحات اچانک بدل جاتے ہیں۔
مولانا رومی فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ اللہ کی مدد کے حقدار وہ لوگ ہیں جو مشکل میں زیادہ شکر گزار ہوتے ہیں، جو سخاوت کرتے ہیں، جو اپنے غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کر دینے والے ہوتے ہیں۔ تو یہی وہ لوگ ہیں جو بڑی سے بڑی مشکلات میں اللہ کی بہترین مدد کے مستحق بن جاتے ہیں۔ یاد رکھو، اللہ کی مدد تب تک ملتی ہے جب تم دل سے اللہ کو مشکلات پر قادر سمجھتے ہو اور یقین سے جڑ کر صبر کرنے لگتے ہو۔ تو وہ جو ارض و سما کا مالک ہے صرف ایک حکم دیتا ہے، اور جو تمہارا ہوتا ہے وہ راستہ ڈھونڈ کر خود تمہارے پاس پہنچا دیا جاتا ہے۔ تمہارا رب فرماتا ہے، اور دیکھو بے دل نہ ہونا اور نہ کسی بات کا غم کرنا، تم ہی غالب آؤ گے اگر ایمان رکھتے ہو۔ تمہاری سوچ ہے وہ کس طرح چیزوں کو واپس پلٹاتا ہے اور کس طرح اپنی مدد پہنچاتا ہے کہ انسان کی عقل گمان نہ کرے۔ تم دیکھنا وہ عنقریب تمہارے غم کے سجدوں کو شکر کے سجدوں میں بدل دے گا، اور وہ بہت جلد تمہارے لیے معجزات کے در کھولنے والا ہے، انشاءاللہ۔